السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف آرٹس کا لیکچر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے ٹاپک جو ہوں گے وہ عرب انویژن اور محمد بن قاسم، یعنی کہ جو ہمارا تعصب ہے یا ہمارا تصور ہے کہ یہاں پہ عربوں نے قبضہ کیا ہے بر صغیر میں، اور محمد بن قاسم کون تھے یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر یعنی کہ پہلے لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے پاکستان اسٹڈیز آخر کیوں پڑھنے، مطالعہ پاکستان ہم نے کیوں پڑھنی، ہم نے یہ ڈسکس کیا۔ پلس ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ وہ حالات بر صغیر کو جو اسلام سے پہلے کے تھے وہ کیسے تھے، ہم نے وہ اس میں ڈسکس کیا۔ اور پلس یہ دیکھا کہ اسلام کی آمد کے بعد جو اثر پڑا بر صغیر میں وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا، جو ہمارے آج سے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے کے حساب سے جو ارتقاء اور تبدیلی آئی بنیادی اصول کے حساب سے، وہ عرب انویژن پر آئی، یعنی کہ مسلم کانکرس پر آئی۔ اور محمد بن قاسم کون تھے یہ ہم نے آج اپنا ٹاپک میں پڑھنا ہے۔ آپ اگر نوٹ کریں تو عرب ٹریڈرز کا جب یہاں پہ آمد ہوئی بر صغیر میں تو انہوں نے کمرشل کانٹیکٹس بنائے، ٹھیک ہے نا۔ کمرشل اپنے مطلب تجارتی معاہدے طے کیے، معاہدوں کے حساب سے سب سے زیادہ کانٹیکٹس، رابطے قائم کیے۔ اور اسلام کی آمد کے بعد یہاں پر ان کا ایک مین جز یہ تھا کہ جب وہ پوری دنیا پر اپنا موہ منواتے ہوئے آ رہے تھے تو ان سے بڑھنے سے اچھا ہے یہاں کے لوگوں نے یعنی کہ بر صغیر نے سوچا کہ انہیں ان کو تجارت کے لیے بلا لیں۔ اب تجارت کے حساب سے جب یہاں پر آئے تو مرچنڈائز جب یہاں بھیجے گئے تو معذرت مسلمانوں نے یہاں پر کانٹریکٹس بنائے، معاہدے بنائے۔ اب معاہدے جب ہوئے تو یہاں کے لوکل جو عوامی جو تھے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ جو عام شہری تھے وہ بڑے امپریس ہوئے۔ وہ اس لیے امپریس ہوئے کہ انہوں نے جو بزنس یہاں پہ قائم کیا، جو انہوں نے یہاں پہ کاروباری اور تجارتی نظام قائم کیا، وہ سب کے لیے برابر تھا اور انصاف کے لحاظ سے تھا۔ اور اگر دیکھا جائے تو معصومیت اور رجحانیت کے حساب سے مسلمانوں نے یہاں پر کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ برہمن ہے یا شودرا ہے۔ انہوں نے وہی چیز جو برہمن کو دی وہی شودرا کو دی، تو یہاں پہ اور بڑھ گئے مسائل کس کے ساتھ؟ ہندوؤں کے ساتھ، کیونکہ وہ سب برابری کے حساب سے وہ بیچ رہے تھے۔ اور پلس سب سے اہم بات کہ راجہ و ملابار جو تھے وہ یہاں پر اتنے متاثر ہوئے کہ بس نہیں کس اسلام سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگا کہ ہاں اسلام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں برابری کا ثبوت دے رہا ہے، اور جو ہم نے سنا ہے وہی ساری باتیں سچ بھی ہیں۔ اب اسی حساب سے اگر دیکھا تو 3 کلاسوں کو ایولیوٹ کیا جا سکتا ہے اسلامی سوسائٹی میں، جس میں پہلے عرب ٹریڈرز ہیں، پھر مسلم کانکررز ہیں اور مسلم اسٹیکس ہیں۔ اچھا، مسلم اسٹیکس کا تو آج بھی دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، علماؤں کا اور صوفیزم کا، لیکن ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ عرب ٹریڈرز کو کرنا ہے اور مسلم کانکررز کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عرب ٹریڈرز یعنی کہ عربی تجارت جو کرنے آئے تھے، اور پھر مسلمانوں نے یہاں پہ کیسے اپنا لوہا منوایا وہ دیکھنا ہے۔ پلس عرب انویژن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق کے دور میں عثمان بن عاصم جو گورنر تھے برہین کے، ان کو لیٹر لکھا یہاں کے لوگوں نے، بھائیوں نے، ان کے پاس گیا، اور پھر 633 میں مسلمانوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، جس میں راجہ مکران بھی تھے، راجہ آف سندھ بھی تھے۔ اچھا، یہ جو پورا اٹیک ہوا کیوں ہوا؟ مسلمانوں نے آرمیز کے اوپر یہاں کی کیوں اٹیک کیا؟ اب کیا ریزن کیا تھا؟ اب ایسی بات ہے، یہ تو نہیں تھا کہ اسلام جو ہے وہ کس پر آ رہا ہے؟ تلوار کی نوک پر۔ وہ اپنے امپریشن کے اوپر آ رہا ہے۔ امپریشن کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کوئی پرانا کوئی مذہب تو تھا نہیں، وہ نیا مذہب تھا، اور وہ کوئی ایلین تو تھا نہیں۔ اب وہ یہاں پر جب آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ جب انہوں نے اپنے گڈس بیچنا شروع کیے، تجارت کرنا شروع کی، سب کچھ معذرت شروع کیا، تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پر جو امپریشن دیا لوگوں پر بڑا بہترین دیا، کیونکہ سب کو ایکولی دیا۔ اور جب ایکول دیا تو انڈین سوائل پہ یہاں پر سب سے اہم جو چیز بنی، جو ایک وقتاً فوقتاً آگے بڑھتی چلی گئی، وہ کیا تھا؟ ہجرہ، سینچری۔ اچھا، یہ ہجرت جو ہوتی تھی، یہ ہجرت کا جو کانسیپٹ آیا ہوا ہے یہ ہمارے اسلامک کیلنڈر سے آیا ہوا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ کیلنڈر بھی جو پہلے بنایا ہے، کیلنڈر ہو، نقشہ ہو، میپ ہو، وہ سب مسلمانوں کی کریشن پر ہے، لیکن ہم لوگ نہیں تسلیم کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے، ٹک ٹاک۔ اچھا، تو پلس اگر آپ نے اگر نوٹ کراؤ تو اس کے حساب سے بزنس ڈیلنگس ایور لاسٹنگ جو ہوئی، اس میں سمپلسٹی تھی، پیٹی تھی۔ اور اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ بزنس کے حساب سے یہاں پہ امپریس کون ہو رہے ہیں؟ عوامی لوگ۔ اچھا، عوامی لوگ کا مطلب میں نے جو آپ کو بتایا، جو رہائشی یہاں پر، جو یہاں کے رہائشی تھے وہ ہم سے بڑے متاثر ہو رہے تھے۔ اب متاثر ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ اور امپریس ہوئے۔ اب یہ راجاؤں پہ گئی، اس میں سب سے پہلے کون تھے؟ کرنی نور تھے، جنہوں نے باقاعدہ بیعت لی کس کے اوپر؟ شیخ شروف بن مالک کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کیا
تو اس میں پھر ایک بڑا رجحان بڑھا، وہ کیا تھا؟ کانکویسٹ آف سندھ. اچھا کانکویسٹ آف سندھ یا کانکررز آ گئے. اب کیسے آ گئے؟ حجاج بن یوسف. اچھا حجاج بن یوسف عراق کے اس وقت گورنر تھے، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا اور اسلام عراق اور ایران پر آ چکا تھا. تو یہاں پر اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو انہوں نے بحرین میں اپنے گورنرز کو بھیجا، خود بھی گئے، اور وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب وہ کیوں ہو رہا ہے اور کرنے والا کون ہے؟ راجہ دائر. اور راجہ دائر کیوں کر رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، کیونکہ اسلام یہاں پر پھیل رہا ہے اپنے اصولوں کی وجہ سے، پرنسپلٹیز کے حساب سے. پرنسپلز کا مطلب کہ وہی جسٹس، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور ٹالرنس، یعنی کہ سب کو ایکول رکھا ہوا ہے. انصاف کا تقاضا بھی ایک ہے، برداشت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لڑائی تو کرنے نہیں آئے تھے. اب یہاں پر کچھ دنوں بعد جب راجہ دائر کا مین کانسیپٹ بڑھتا ہے تو پھر یہاں پر دو بڑے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں یعنی کہ مسلمانوں کو اٹیک کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. اب دائر جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہا ہے، شیلٹر دے رہا ہے دو لوگوں کو. کون؟ معاویہ بن حارث کو اور محمد بن حارث کو. اب یہ قاتل ہیں کن کے؟ سید بن اسلام کے. اچھا گورنر ہیں اور کہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ اسلام میں برے لوگ نہ ہوں بیٹا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر بڑا ہینیس کرائم ہوا اور دائر نے ریفیوز کر دیا کہ دونوں بندے ان کے پاس نہیں ہیں، جبکہ اسی کے پاس ہیں. کیونکہ بیٹا مسلمانوں کو دو چیزیں بہکا دیتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک عورت. تو دائر نے کیا کیا ہوگا یہ آپ لوگ ماشاء اللہ سمجھدار ہے، بی اے میں، تو یہ آپ نے پہلے بھی انٹر میں کچھ پڑھا ہوگا. تو اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ ساری چیزیں اہم تھیں. پلس سب سے اہم جو یہاں پر کردار آیا وہ آیا دبل کا علاقہ. اچھا دبل کے علاقے میں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ یہاں سے جب مسلمانوں کے جہاز گزر رہے تھے، بحری جہاز نہیں، تجارتی جہاز جب گزر رہے تھے، تو یہاں پہ اٹیک کیا کس نے؟ پائرٹس نے، لٹیروں نے. اب لٹیروں نے جب یہاں پہ اٹیک کیا، حملہ کیا، تو وہاں پر دائر کو یہ پتہ تھا کہ کس نے یہاں پر اٹیک کیا. اس کی مرضی سے تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ پورے آدھے شور اور پورے آدھی سلطنت پہ تو اسی کا راج تھا. جب آدھی سلطنت پہ اس کا راج ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو پتہ ہے کہ کون لوٹ رہا ہے. اور جب یہاں پہ مسلمانوں، بچوں، عورتوں اور سب کو جب مارا گیا، تو جب حجاج بن یوسف نے اس کا ایکشن لیا تو وہاں پر دائر ریفیوز ہو گیا، مکر گیا. مکرنے کے بعد اس نے یہ بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. حیرانی کی بات ہوگی نا، گھر میں چوہا بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے، گھر میں اگر مخلوقیں آ جائیں تو وہی پتہ چل جاتی ہیں. اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آگے لوگوں کو مار کے چلا گیا، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے. ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر حجاج کو بھی کنفیوژن ہوئی، اور وہاں پہ پھر وہاں کی عورتوں اور بچوں نے سب نے مل کر یہ احتجاج، یعنی کہ یہ اپنی دکھ بھری داستان سنائی حجاج کو. تو پھر وہاں پہ حجاج نے فوراً کیا کیا؟ حملہ کرنے کا تعصب یا انتشار پیدا کر دیا. اب یہاں پر جب ایک پوری کہاوت ہے، میں آپ سے زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، وہ یہ تھا کہ پہلے جب حجاج بن یوسف نے اپنے 2 قافلے بھیجے تو وہ ہار کر آ گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اسٹریٹجیز بنائیں گے اور سب کچھ ہوگا، اور انہوں نے یہی کیا. وہ اسٹریٹجی بنانے کے چکر میں وہاں پٹ گئے. جب وہ پٹے تو پھر انہوں نے، صحیح بات ہے، مسلمان جب تک اسٹریٹجی بنائے گا تو وہ تو اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کہاں سے کر سکتے ہیں. اور سب کے سارا راجہ ایک جگہ ہوئے تھے، کیونکہ اپنے گھر کو تو بچانے کے لیے کوئی بھی ایک ہو جائے گا نا، تو چاہے بھلے 100 اختلاف ہوں. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر ایک ہو گئے. اور راجہ دائر کیونکہ ان میں سب سے بڑا تھا تو وہ پیسہ بھی کھلا رہا تھا، بہت ساری باتیں ہیں، عورتیں آگے. وہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آرٹس والے ہیں. تو پھر اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو محمد بن قاسم جو ان کے نیفیو تھے، 17 سال نوجوان حجاج کے، ان کو اپنے قافلے کے ساتھ بھیجا. کہیں لکھا ہوا ہے 21,000، کہیں لکھا ہوا ہے 45,000 اپنے قافلے کے ساتھ نکلے. اور نکلتے ہی کہاں سے؟ مصر سے. نکلتے ہی ویل اکوپڈ اپنے لوگوں کے ساتھ نکلتے ہی انڈیا میں پہنچتے ہیں، یعنی بر صغیر آتے ہیں، دبل کے راستے سے آتے ہیں، اور وہ بنا رکے یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. اب رکا نہیں کوئی بندہ تو اسٹریٹجی تو پہلے کر کے آ رہا ہے. ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ نصاب بہت زیادہ ہے، راجہ جب تک کہ ایک ہوں گے اس سے پہلے ہے کہ حملہ کر دو. محمد قاسم نے 712 میں حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو ان کے جو اسٹرینتھ ڈیفینس تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی موقع ہی نہیں ملا کہ کرنا ہے کیا ہے. جب موقع نہیں ملا تو راجہ دائر کو بہت بری شکست ہوئی. پلس وہ دبل سے ہوتے ہوئے پھر برہم آباد، رور، پھر ملتان، پوری جگہوں پر اپنا فتح گاڑتے چلے. اب یہاں پر لوگ لکھتے ہیں کہ یہ پوری جنگ جو ہوئی ہے یہ پھیلی ہے کس پہ؟ تلوار کی نوک پہ. اب تلوار کی نوک پہ یہ نہیں پھیلی ہے، یہ جب آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو پھر یہاں پہ جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. پلس محمد بن قاسم کا زور جب یہاں پر آتا ہے تو پھر وہ یہاں پر، کیونکہ وہ سب سے نوجوان تھے، ایک کانکرر تھے، ایک کمانڈر تھے، یہ ہے وہ مسلم کانکرر جو آغاز شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
अब अगर आपने नोट करा हो तो इन्हीं के बदौलत में यहाँ पे गवर्नर ये बनते हैं मर्सीफुल और एफिशिएंट, मासूम, रहमदिल। उन्होंने ये नहीं करा कि लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनके साथ ताल्लुकात कायम किया और दो चीज़ें थी, इक्वालिटी और जस्टिस। और सिंध में सबसे अहम चीज़ थी ह्यूमैनिटी और मर्सी। काइंडनेस और लीनेंसी का मतलब क्या होता है? लीनेंसी का मतलब होता है इंसानियत का दिखाना। अब इंसानियत के हिसाब से जस्टिस और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है तो हिंदू और मुतासिर हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी क्लासों के सिस्टम में सबसे अहम जो क्लास थी वो कौन आ गई? शुद्रास। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे 3 साल तक रहे और उनके निज़ाम का जो अहम जुज़ था वो इस्लामी इंसाफ, अदल और बराबरी था। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम का सबसे अहम किरदार आता भी है। आज वो सिपह सालार कहाँ खो गया, किधर निकल गया, हमें पता ही नहीं है। हमारे तो अपनी तालीमात का नहीं पता। अगेन वही बात ये, माज़रत बार बार नाम ले रहा हूँ, टिकटॉक। अभी टिकटॉक इतना हो गया है कि अल्लाह रहम, आप लोग माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई समझ में चीज़ ना आई हो तो शेयर करें, और जो चीज़ जल्दी समझ में आ गई हो तो वो भी शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है, ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।